پاک اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ روزہ واجب نہ ہونے یا فاسد ہونے کے باوجود کھانا پینا ممنوع ہے اور کھانے پینے سے باز رہنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے رات کے گمان میں سحری کھائی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا غروب کے گمان سے افطار کر دیا حالانکہ دن ابھی باقی تھا، تو اس صورت میں کھانا پینا جب معلوم ہو جائے کہ ابھی دن باقی ہے یا میں نے سحری غلط وقت میں کھائی ہے تو باقی دن کھانا پینا اس کے لیے ممنوع ہے۔ یا مسافر دن میں سفر سے لوٹ آیا، یا عورت دن میں حیض اور نفاس سے پاک ہو گئی، یا مجنون پاگل کو دن میں صحت مل گئی، افاقہ ہو گیا، یا کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، خواہ جبرن توڑوا دیا گیا یا غلطی سے پانی وغیرہ حلق کے اندر اتر گیا، یا کافر دن میں مسلمان ہو گیا، یا نابالغ دن کے وقت بالغ ہو گیا، تو ان تمام صورتوں میں دن کا بقیہ حصہ کھائے پیے بغیر روزداروں کی طرح گزارنا واجب ہے۔ اور آخر کے دو شخص کافر مسلمان ہوا یا نابالغ بالغ ہو گیا، تو ان کے سوا باقی تمام لوگوں پر اس روزے کی قضا بھی واجب ہے۔ یعنی جو بچہ بالغ ہوا ہے اس پر قضا نہیں ہے، یا کافر جو دن کو مسلمان ہوا ہے اس پر بھی روزے کی قضا واجب نہیں ہے، باقی صورتوں پر قضا واجب ہے۔ اگر بچے نے بلوغ کے بعد نصف النہار سے پہلے روزے کی نیت کر لی جبکہ ابھی تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو اس کا نفلی روزہ ہو جائے گا۔ عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو کر روزہ کی نیت کر لے، یا کافر مسلمان ہونے کے بعد نیت کر لے تو اس کا روزہ نہ ہوگا، نہ فرض نہ نفل۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔